کرکٹ بورڈ سے بات چیت جاری ہے. میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی. ایشیا کپ سے متعلق جلد فیصلہ ہوگا. محسن نقوی کی ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس کے بعد گفتگو. کہا کوئی بھی سیاست نہیں چاہتا. ایشین کرکٹ کونسل اجلاس بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گیا. بھارتی بورڈ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایشیا کپ تاخیر کا شکار. اجلاس میں ایشیا کپ کے ستمبر میں انعقاد کی منظوری دی جانی تھی. بھارتی بورڈ کے صدر راجیو شکلا نے آن لائن موقف پیش کیا لیکن ایشیا کپ کا فیصلہ نہ ہو سکا. قومی کرکٹ ٹیم پر وائٹ واش کا خطرہ منڈلانے لگا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 میچ جاری. میزبان ٹیم کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. بنگلہ دیش کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. نو منتخب سینیٹرز طلحہ محمود، نیاز احمد اور روبینہ خالد نے حلف اٹھا لیا. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے نو منتخب سینیٹرز سے حلف لیا. خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمارا صوبہ ہمیں چلانے دیں. بارڈر ایریا میں وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس. کہا صوبے میں گٹ طالبان کی مزید کوئی گنجائش نہیں. جو بھی اسلحے کے ساتھ نظر آیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بیٹے کے اغوا پر طالبان سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار نبھایا. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا عزم شدہ قبائلی اضلاع کے جرگے سے خطاب. کہا فوج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے. امن کے لیے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ضروری ہے. ہم نے مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا جرگے سے خطاب. کہا KP پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا. اسلام آباد میں PTI کارکنوں کے احتجاج کا کیس. عدالت نے 12 ملزمان کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی. ایک ملزم کو بری کرنے کا حکم. تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 4 اکتوبر کو احتجاج پر درج مقدمات کا فیصلہ سنا دیا. عمر ایوب کے وکیل کی استدعا پر وارنٹ معطل. سینیٹر عاصم سواتی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. عدالت کا غیر حاضر کارکنان کی ضمانتی مشل کے ضبط کرنے کا حکم. سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے. CCTV فوٹیج اس میں سب واضح ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے. اسے سیاسی کیس کا تاثر دینا غلط ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر عثمان ڈیون کی ملاقات. وزیر اعظم کا پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر اظہار تشکر. سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارتی اقدام پر پاکستان کے جائز موقف کی حمایت کو سراہا. تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اظہار. عثمان ڈیون کی پاکستان میں جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ. 3 یونیورسٹیز کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ. سرکاری کالجز میں کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق. مریم نواز نے غیر فعال کامرس کالجز سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. اور کا حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا.
کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ PGI-SPR کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ پاکستان اور چین کے درمیان میری ٹائم شعبے میں تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چین کی معروف شپنگ کمپنی شینڈونگ زنگشو کی درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وفاقی وزیر جنید انور چودھری کہتے ہیں یہ معاہدہ پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ ترقی کا آغاز ہے جو خطے میں تجارت، رابطوں اور سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ PNS ساہیوال گن بوٹ کی لانچنگ۔ وائس چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل اویس احمد بلگرامی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک بحریہ کی ڈیزائن ونگ اور کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی کاوشوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلابی صورتحال کے بعد ریسکیو آپریشن جاری۔ بابوسر ٹاپ پر جاں بحق ہونے والی خاتون ڈاکٹر مشال فاطمہ کے 3 سالہ بیٹے کی لاش 3 روز بعد مل گئی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے عبدالہادی کی لاش اسپتال منتقل کر دی۔ میت آج دودھا روانہ کی جائے گی۔ دیامر میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا کام جاری۔ سیلاب سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ لینڈ سلائڈنگ سے بند شاہراہوں کو بھاری مشینری کے ذریعے کھولنے کی کوشش۔ ملک میں بارشوں کے دوران حادثات میں مزید 10 افراد جاں بحق، 151 مکانات گرے اور 120 مویشی ہلاک ہوئے۔ 26 جون سے اب تک اموات کی تعداد 252 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں زخمیوں کی تعداد 611 ہو چکی۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں 139 ہوئی۔ شہریوں کو بل بورڈ سے دور رہنے کی ہدایت۔ انڈسٹری کے لیے 3 سالہ مارجنل انرجی پیکج مسترد کر دیا۔ پاور ڈویژن IMF کو پیکج پر قائل کرنے میں ناکام۔ آئندہ اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیکج بارے دوبارہ بات چیت کا امکان۔ IMF کی نئی تجاویز کے ساتھ دوبارہ پیکج تیار کرنے کی ہدایت۔ پیکج میں اضافی بجلی کے استعمال پر فی یونٹ ریٹ میں ٹیکسز کی کمی کے لیے تجویز شامل تھی۔ IMF نے مارجنل پیکج کی منظوری 100% وصولیوں سے مشروط کر دی۔ کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کیس میں پیش رفت۔ پولیس نے مقتولہ بانو بی بی کی والدہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے گلجان بی بی کا 2 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمہ نے ویڈیو بیان میں دور قتل کو درست اقدام اور قبائل سردار شہباز خان کو بے قصور قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھپن پر مہر یا نانو نفقہ سے انکار کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نانو نفقہ کے خلاف شوہر کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ تحریری فیصلے میں کہا شوہر نے بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ بیوی پر بانجھ ہونے کا الزام لگایا جو میڈیکل رپورٹ سے غلط ثابت ہوا۔ بانجھپن پر مہر یا نانو نفقہ نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت میں خواتین پر ذاتی حملے برداشت نہیں ہوں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔